الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے ہو رہا ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 پر مشتمل ہوگا۔ اس سے گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ ہم نے کفار کا ذکر پڑھا جو زبان سے اور دل سے اسلام کے انکاری تھے اور جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کا انکار کیا۔ لیکن یہاں ایک تیسرا گروہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ پورے رکوع میں ذکر فرمایا ہے، اور وہ منافقین کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، منافق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دوغلی پالیسی اختیار کریں، زبان سے کچھ ہوں اور دل سے کچھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ کا پالا اور واسطہ دو ہی جماعتوں سے تھا، یا تو مخلص مومن تھے اور یا وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا کافر تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آپ کو ایک تیسری جماعت سے پالا پڑا جو منافق تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی مدینہ منورہ میں تھی، آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور امن کا معاہدہ کیا تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح طور پر سوچنے کا موقع ملے۔ اس لیے کہ جنگ کے حالات بن جائیں تو پھر آدمی کو اتنی فرصت نہیں ملتی، اور نہ ہی آدمی اچھے طرح سے کسی چیز کو پہچان سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہاں جو قبیلے آباد تھے، اوس کا قبیلہ، خزرج کا قبیلہ، جن کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، تو یہاں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اور اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا ان قبیلوں پر، بلکہ قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان ہونے والی کئی جنگوں میں اس نے جو ہے وہ کافی کردار اور اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اس بات پر متفق تھے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا رئیس مان لیں اور ان کو مدینے کا اپنا لیڈر تسلیم کر لیں۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی بنا رکھا تھا اور عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اپنی حکمت سے اور اپنے تدبر سے یہ امن کا معاہدہ کیا، تو لوگ آپ کی غیر معمولی صلاحیتیں دیکھ کر آپ پر دھڑا دھڑ ایمان لانا شروع ہو گئے اور جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے جو مدینہ منورہ میں نان مسلم بھی تھے، وہ حضور کی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن ابی کا جو خواب تھا اور اس کی جو حکومت تھی وہ اس کو خاک میں ملتی ہوئی نظر آئی، لیکن وہ انتہائی چالاک آدمی تھا۔ اس لیے اس نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل کر اپنی عداوت اور دشمنی کا اظہار کرتا، اس نے کھلے طور پر اپنی دشمنی اور عداوت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو دل میں چھپائے رکھا، اور اس طرح کیا کہ بعد میں جو مشرکین مکہ، جہاں سے حضور ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ کے جو کافر تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پرسکون طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ اس قوت اور طاقت سے اس قدر خائف ہوئے کہ انہوں نے اس عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھ ساز باز کر کے اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔
تو جو منافقین تھے ان کے ساتھ پالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پڑا، اور پھر 2 ہجری میں یہ منافقین کا ٹولہ اپنے عروج پر پہنچ گیا، جو بظاہر تو اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے اور کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ منافق جو نفاق ہے، تو نفاق یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی کا مطلب تو یہ ہے کہ زبان سے کچھ ہو اور دل سے کچھ ہو، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے اور دل میں انکار ہو، یہ تو نفاق اعتقادی ہے، جس پر اطلاع بغیر وحی کے ممکن نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ کون کون منافق ہیں، اگرچہ وہ راز آپ نے اپنے تک محفوظ رکھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے ہم کسی کے متعلق یہ رائے تو یقیناً قائم نہیں کر سکتے کہ یہ آدمی منافق ہے اور یہ اعتقادی طور پر منافق ہے اور اس کے دل میں کفر اور انکار چھپا ہوا ہے، کیونکہ کسی کے دل پر ہم مطلع نہیں ہو سکتے۔ البتہ نفاق عملی تا قیامت جاری رہے گا، اور نفاق عملی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق عملی کی علامات ذکر کی ہیں، اگر میرے دوستوں ہم اس میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم ان علامات میں غور کریں کہ کہیں کوئی علامت ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نفاق عملی کی ایک علامت یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے، لیکن کون سے منافق کی؟ جو عملاً منافق ہے۔ اس لیے مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں، اب وہ دل و جان سے اسلام کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عملاً جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ عملاً منافق کہلائیں گے، اعتقاداً نہیں، اس لیے کہ اعتقاد تو ان کا اچھا ہے اور قرآن و سنت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت اور نشانی ہے۔ اور سوچیں اور غور کریں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے اپنے بچے سے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بچہ تمہارے پاس آ جائے تو بھائی تم اسے کیا چیز دو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں اسے کچھ چیز دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ تم ضروری ہے کہ اس کو کچھ چیز دو، اگر تم نے نہ دی تو یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا، اور آج ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمائی کہ اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ امانت کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح مشورہ دیں۔ اگر آپ اس کو غلط مشورہ دیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ یا کسی نے آپ کو کوئی سیکرٹ بات بتائی ہے اور آپ اس کو نہیں جو ہے وہ اس کے راز فاش کر دیتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ چوتھی نشانی حضور نے فرمایا اذا خاصم فجرا، کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، اور خاص کر کے جب جھگڑا ہو جائے تو پھر تو گالی ان کی زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نفاق عملی کی 4 علامات ذکر کی ہیں۔ ہمیں اس حدیث کو پڑھنا چاہیے، سن کر اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ علامات، یہ 4 علامات یا ان میں سے کوئی ایک علامت تو موجود نہیں ہے۔ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام میں جو منافقین کے ساتھ پالا مدینہ منورہ میں پڑا، اور یہ ایک ایسا سازشی ٹولہ اور گروہ تھا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو کھلم کھلا کافر تھے تو وہ دین اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے کہ جتنا ان منافقوں نے پہنچایا، تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے بہت زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں، جیسے یہاں پر پورا رکوع ہے، سورۃ المنافقون ہے، سورہ توبہ ہے، مختلف صورتوں میں قرآن کریم نے منافقین کو ڈیٹیل سے ذکر کیا، ان کا ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ منافقین کا جب ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ آیا تو صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت رضی اللہ عنہم اجمعین،
انہیں تھوڑا سا بھی اپنے ظاہر اور باطن کے تخالف پر اور ظاہر اور باطن کے ایک جیسا نہ ہونے پر شبہ ہونے لگ گیا کہ کہیں ہم جو ہے وہ نفاق میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ ابو بکر جب حضور کی محفل میں ہوتے ہیں اور ہم دین کی باتیں سنتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جنت سامنے ہے، جہنم سامنے ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے نا وہ یعنی سارے آخرت کے مناظر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سامنے آ گئے۔ لیکن بعد میں جب ہم گھروں میں واپس لوٹتے ہیں بیوی بچوں میں تو وہ ساری کیفیات ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، سوچئے اور غور کیجئے کہ دیکھیں تھوڑی سی ظاہر اور باطن کے تخالف پر ان لوگوں کو کتنی فکر لاحق ہوگی۔ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر ہر وقت تمہاری وہی حالت رہے جو یہاں پر میرے پاس ہوتی ہے تو فرمایا پھر فرشتے تمہارے ساتھ تمہارے بستروں پر مسافہ کریں۔ یعنی حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیفیات ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، اور کیفیات مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقین اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اس رکوع میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو مارے آستین تھے، اسلام کے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا تعارف منافقین کا ضروری تھا تاکہ ہمیں آیات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو آ کر زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخرہ، جی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمارا قیامت پر ایمان ہے، ہم تو بڑے سچے مومن اور پکے مخلص ہیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آپ کے عاشق اور محب ہیں۔ فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ دھوکہ تو اس ہستی کو دیا جا سکتا ہے کہ جس کو مستقبل کا علم نہ ہو، تو اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے رسول کا لفظ محذوف ہے، اور عربی عبارت میں، عربی کلام میں ایسا بہت ہوتا رہتا ہے، تو اصل عبارت یوں تھی یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ تو یہاں بھی ایک سوال ہوگا کہ کوئی ایسا بے وقوف اور احمق آدمی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ اپنے آپ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن جو یہ منافق کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کاموں کا جو وبال اور انجام ہے تو یہ بالآخر منافقین کی طرف لوٹے گا اور نقصان انہی کو ہوگا۔ اس لیے ان کا یہ کام کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ فرمایا وما یشعرون، ان کو شعور اور احساس تک نہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم کا تعلق جو ہے وہ ذوی عقول جو مخلوق ہیں اس کے ساتھ ہیں، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اس کے ساتھ۔ اور شعور کا تعلق اس مخلوق کے ساتھ ہے کہ جس میں عقل نہ ہو، جیسے بہائم اور جانور ہیں، کہ ان کو احساس ہوتا ہے گرمی سردی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا وما یعلمون، بلکہ فرمایا وما یشعرون، کہ یہ تو اس قدر بے حس ہیں کہ ان کو اپنے دھوکے کا، ان کو اپنے نقصان کا، اور ان کو جو ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اس کا احساس تک نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ غور کریں تو ان کا دھوکہ ان کا نقصان بالکل واضح ہے، ان کا مستقبل بالکل تباہ ہے، یقینی طور پر تباہ ہے اگر یہ اسی کنڈیشن پر رہے، لیکن ان کو شعور اور احساس تک نہیں ہے۔ یہاں پر اہل علم کے لیے ایک نقطہ میں عرض کروں گا کہ یخادعون اللہ،
والذین آمنوا، یہاں پر یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یخادعون تو باب مفعلہ ہے عربی زبان میں، اور باب مفعلہ کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شرکت من الجانبین ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں ضارب زید خالدا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید نے خالد کو مارا اور خالد نے زید کو مارا۔ تو یہاں کیا مطلب ہوگا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اور ایمان والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ معنی تو مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں باب مفعلہ کی خاصیت جو ہے نا کہ وہ دونوں طرف سے وہاں پر فعل پایا جاتا ہے، یہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے، کسی جگہ پر ایک طرف سے بھی شرکت ہوتی ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے عاقبت اللص، ایک آدمی چور کے بارے میں کہے کہ میں نے چور کو سزا دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کرتے کہ میں نے چور کو سزا دی، چور نے مجھے سزا دی۔ تو یہ دو آیات ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں کہ جس میں منافقین کا ذکر ہے، اور باقی بھی تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر اگلے دروس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔